السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 5 گناہ گاروں کی انوکھی سزا۔ بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے 5 گناہ گار پکڑ کر دربار میں پیش کیے جائیں۔ یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا۔ اب بھلا یہ تعین کیسے ہوتا کہ سب سے بڑا خطا کار کون ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 5؟ وزیر اعظم نے بادشاہ سے 2 یوم کی مہلت طلب کی، جو اس نے باخوشی دے دی۔ وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ کو لوٹ آیا۔ پہلا دن تو سوچ بچار میں گزر گیا۔ وہ جتنا سوچتا اس قدر پریشان ہو جاتا۔ اب بھلا وہ کیسے بڑا گناہ گار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا؟ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا۔ بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن جھٹ پٹ گزر گئے۔ 5 بڑے گناہ گاروں والی بات اب ریاست کی عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص پارسائی کا دعوے دار تھا۔ گناہ گار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے۔ آخر وزیر اعظم کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے 5 بڑے گناہ گار پکڑ لیے۔ ان 5 گناہ گاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جم غفیر امڈ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بے تاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گناہ گار ہے اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور محل کے باہر ہجوم تھا۔ بادشاہ تخت پر برجمان تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر 5 بڑے گناہ گاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ عالم پناہ، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے۔ ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں اور ہر لحاظہ دولت کمانے کے نت نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا تعارف کروایا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ حکم دیا کہ جیل میں اسے سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور جیل میں پہنچا دیا گیا۔ عالم پناہ، یہ دوسرا بڑا گناہ گار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا بری، بے بس یہ اچھا ہے۔ دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے جلتا رہتا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا مل سکے۔ جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے، حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کے کوئی اور بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ عالی جاہ پناہ، یہ تیسرا بڑا گناہ گار ہے۔ یہ راشی ہے۔ حالانکہ اسے اچھی بھلی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹورتا ہے۔ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے عاری ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اس قدر دولت دی جائے کہ وہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تھک جائیں تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اس کو اتنا تھکا دو کہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ نہ پکڑ سکے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھے کی باری آ گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ چوتھا گناہ گار ہے۔ یہ والدین کا نافرمان ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا۔ حکم کے مطابق اسے جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کو والدین سے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا، اور روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لیے جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔
پانچواں گناہ گار دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، کیونکہ یہ ملک کا مشہور عالم تھا۔ لوگ اس کے علمی جاو جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجرموں اور گناہ گاروں کی فہرستوں میں اس کو دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالیہ جاں، یہ پانچواں بڑا گناہ گار ہے۔ یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، رات دن مطالعے میں غرق رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی زبان دانی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ اب تک وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گناہ گار ثابت کرتی۔ بادشاہ حیرت سے ساری بات سن رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنی روزمرہ زندگی میں کسی سائنسی اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدمعاشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد سے بے اعتنائی کی شکایت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلود ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے پوچھا، عالیہ جاں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گناہ گاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں اس بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ التجا کرنے لگا، عالیہ جاں رحم، مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی۔ یقینی تھا کہ بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ صادر فرمایا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہ گار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ اور اس طرح کے دوسرے اساتذہ بے عملی چھوڑ کر رائے راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہٰذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیرے کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حاصل کلام، گناہ گار اور عالم بے عمل دنیا اور آخرت دونوں میں قابل گرفت ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک، ہم جو عمل کریں اس میں خیر ہو اور ہمیں دنیا کی پکڑ اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آمین ثم آمین۔